الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسول فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه النسائی في کتاب النکاح. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے. حاضرین جمعہ اور معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو ایک مرد اور عورت سے اس دنیا کے اندر پھیلایا ہے، اور یہی دنیا میں انہیں بسانے کا مقصد کہ وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں. اس لحاظ سے مرد و عورت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی پر خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اور جہاں تک ممکن ہو اللہ رب العالمین کے اس دین کو لوگوں تک پہنچائے. بہت سے مسائل جو مرد و عورت کے ساتھ مشترک ہیں، چند ایک باتیں ہیں جن میں عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے، جیسے ان کے اوپر کچھ دنوں کے لیے جب ان کو اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ وقت آئے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گی. اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے معاشی جھنجھٹ سے ان کو خالی کر دیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی اولاد کی، اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. خصوصاً ایک عورت
اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا۔ اس نے دوبارہ کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیری ماں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ تیری ماں۔ اس سے عورتوں کے اوپر جو گھر کے اندر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھے۔ جب یہ فضیلت دی ہے تو یقیناً ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوں گی جو ان کو ادا کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری اپنے گھر کی اصلاح کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ وہ گھر میں رہتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کا یہ حکم بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں گی۔ عورت بازار کی زینت نہیں ہے، عورت بسوں میں کنڈکٹر بن کے ٹکٹ کاٹنے والی نہیں ہے، عورت پائلٹ نہیں ہے، عورت کا حقیقی گھر، حقیقی مسکن جو ہے وہ اس کا گھر ہے، حقیقی کام کرنے کی اس کی جگہ جو ہے وہ گھر ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور یہی اولاد مردوں کی صورت میں ہے تو جب یہ اس کے گھر سے نکلے گا نیکی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر، تو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا جس میں یہ عورت اس کی برابر کی حقدار رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جو شخص کوئی بھلائی کی طرف کسی کو رہنمائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بھلا کام کرنے والے کے مثل اس کو ثواب دیتا ہے، بغیر اس کے کہ اس بھلا کام کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عورت کی کا مسکن بتایا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور وہ بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر جاہلیت کے زمانے میں جیسے عورتیں بن ٹھن کر اور بن سور کر نکلتی تھیں، وہ اس طریقے سے اپنے گھروں کے باہر نہیں نکلیں گی، اور گھروں میں رہتے ہوئے کیا کام انجام دیں گی، یہ بھی مرد و عورت دونوں کے لیے مشترک ہے۔ مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے لیے جب اذان کہہ دی جائے تو وہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز کو ادا کرے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن عورتوں پر 5 وقت اور ہر وقت نماز کے آنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کہیں انتظام ہے اور عورتیں آنا چاہتی ہیں تو ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ کیا کریں گی یہ؟ واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گی۔ نماز کا وقت ہوا، اپنے سارے کام کو چھوڑ کر وہ نماز کو ادا کریں گی۔ جب وہ نماز پڑھیں گی، نماز کی پابند رہیں گی، تو ان کی گودوں میں پلنے والے، تربیت پانے والی ہماری اولاد وہ نیک ہوگی۔ اب اس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا، اولاد کی تربیت کی ابتدا کہاں سے بتائی؟ جب آدمی اپنے نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرتا ہے، اس وقت تو یہ سوچے کہ اگر بیوی نیک ہوگی، نیک خاتون میرے گھر میں آئے گی۔ اب جب ہم یہ معیار بنا لیں گے کہ ہم نیک خاتون کو اپنے گھر میں لائیں گے، تو یقیناً ہر گھر کا باپ، ہر شوہر یہ سوچے گا کہ ہر باپ یہ سوچے گا کہ میرا بیٹا، میری بیٹی نیک ہو۔ ہم اپنی لڑکی کو نیک بنائیں گے اور پھر رشتہ تلاش کریں گے تو نیک رشتہ تلاش کریں گے۔ گھر سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے، وہی عورت کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ان پر ذمہ دار بنایا ہے۔ تو کون سی نگرانی؟ صرف اس بات کی نگرانی کہ کھانا وقت پر پکایا کہ نہیں،
کھانا برابر بنایا کہ نہیں, میرے کپڑے برابر دھلے کہ نہیں, میرے کپڑے پر استری برابر ہوئی کہ نہیں, یہ ذمہ داری نہیں, اس لیے قوام نہیں. یہ کام تو نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے فی محنتی اہلہی, اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے, اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کرتے, لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے آپ پہچانتے نہ ہو, فوراً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے. نماز کا وقت ہوتا, آپ نماز کے لیے نکل جاتے. تو بتایا واقم الصلاۃ, ہم ذمہ دار ہیں, اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہم اس پر سختی کریں گے, نماز کا پابند بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی علامت بتایا کہ شوہر کو وہ جگاتی ہے, اور نیک شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے. نماز یہ اہم چیز, اور اسی کا پہلے حکم دیا گیا واقم الصلاۃ. جب عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں گی تو ان کے بچے ان کے ساتھ, وہ اول مرحلے میں وہ ان کے ساتھ وہ حرکات کریں گے. جیسے ماں قیام میں ہے تو بچہ اس کے بغل میں کھڑا ہو کر قیام کرے گا, رکوع کرے گی تو رکوع میں جائے گا, سجدہ کرے گی سجدے میں جائے گا. اس طریقے سے اس کی تربیت ہوگی کہ یہ عمل کرنا ہے. پھر اس کی تعلیم, جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کی تعلیم کس طریقے سے کہ اس کو کلمہ پڑھایا جائے, اسلام بتایا جائے, اللہ رب العالمین کی پہچان کرائی جائے. یہ کون عورت, کون خاتون انجام دے گی؟ جو نیک ہوگی, جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھ کو اللہ رب العالمین نے اس گھر میں کس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. میں اس گھر میں شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی بھی ذمہ دار ہوں. مجھے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے, اسے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے, اسے اپنے رب کی پہچان کرانا ہے, اسے اپنے رب کا فرما بردار بنانا ہے. یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے. واقمنا الصلاۃ, نماز کو قائم کرے گی. واتینا الزکات, زکات کو ادا کرے گی. صاحب نصاب ہے, عورتوں کے پاس زیورات ہیں, ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, اگر وہ نصاب تک اس کے مال پہنچتے ہیں تو وہ اپنے مال کی زکات نکالے گی, زکات ادا کرے گی. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی. یہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمہاری گندگی کو دور کر دے, تمہارے گھر والوں سے تمہاری گندگی کو دور کر دے. یعنی تم یہ جب کام کرو گی, تم اللہ کی اطاعت کرو گی, نماز کی پابند رہو گی, زکوٰۃ ادا کرو گی, تو جہاں بدن کی پاکیزگی ہوگی, تمہارے گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے برکت کا نزول ہوگا, اور اللہ رب العالمین تم سے گندگی کو دور کر دے گا. ہر قسم کی گندگی ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی بگاڑ تھا تو وہ نیک خاتون آئی, اس نے لوگ گھر والوں کو بھی سمجھایا, ان کو دین کی تعلیم دی, ان کو دین سمجھایا, قرآن کا درس دیا, حدیث کا درس دیا, انہیں جو کچھ معلوم ہے اس کو پہنچایا. یہ کام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی معلوم ہو تو میری جانب سے دوسروں تک پہنچاؤ. اس کو پہنچانا, تبلیغ کرنا یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. صحابیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے. آپ سے تقریباً 2210 حدیثیں مروی ہیں. آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, تقریباً 80 یا 82 لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کے پاس حفظ کیا ہے, حافظ ہوئے. اس طریقے سے لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علم حاصل کیا ہے. پردے میں رہتے ہیں, حجاب. اب آئیے کہ ایک نیک بیوی, ایک عورت, اس کی اپنے شوہر کے لیے کون کون سے کام کو انجام دے سکتی ہے, کیسے وہ اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہے, اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی, ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر آپ قیام کرتے ہیں, وہاں رب کی عبادت کر رہے ہیں. ایک مرحلہ آتا ہے, اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا، اس مقصد کے پورے کرنے کا موقع آتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، غار حرا میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری۔ 3 مرتبہ آپ کو سینے سے لگانے کے بعد جبریل پڑھاتے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آتے ہیں، گھبرائے ہوئے، انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، اور آتے ہی اپنی بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو شوہر گھر کے باہر اگر اسے کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو بیوی گھر کے اندر ایسی موجود ہونا چاہیے کہ جو شوہر کے اطمینان کا باعث ہو، کہ وہ وہاں سے نکلے تو اپنی بیوی کے پاس آئے کہ یہاں مجھے سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے فوراً چادر پیش کر دی، آپ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دھارت بنائی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کو ایسا کردار اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ شوہر اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ سکے، تانا دینے والی، لان تان کرنے والی نہ ہو، شوہر کے لیے گھر کے اندر اور گھر کے باہر مصیبت بننے والی نہ ہو، بلکہ اس کے سکون کا اس ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے اس نکاح کو اسی لیے مشروع قرار دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نہیں، آپ کو ڈھارس بناتی ہے اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَنْصُرُ الْمَظْلُومَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر اوصاف کا تذکرہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خصوصیت ہے کہ جو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، اس نے اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اور یہی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمیں بھی اسی کردار کو اپنانا چاہیے، جہاں بیویوں سے مطالبہ ہے، عورتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اسی طریقے سے مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کو لان تان نہ کرے، اس کو تانا نہ دے۔ بہرحال تو بات یہاں سے کہ اصلاح کے لیے پہلے ہمارے گھر کے ماحول کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس ماحول کو درست کرنے میں شوہر اور بیوی دونوں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب والدین ہیں، شوہر کے والدین ہیں، ان کی خدمت یقیناً عورت جس طریقے سے شوہر کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے، احترام کرے۔ تو یقیناً جب عورت اس کے ماتحت ہے تو وہ اس کے والدین کی بھی خدمت کرے، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے والدین ہیں، میرے والدین ہیں۔ جہاں ہم بہو کو یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ساس اور سسر میں میرے ساتھ حسن سلوک کریں، وہاں بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اس میں کوتاہی سے کام نہ لے۔ تو یہ گھر کا ماحول، پھر اس ماحول میں تربیت پانے والے یہ بچے، آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام اولادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے قرآن سے بھی ذرا ہم اس گھر کی اصلاح کا معاملہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماں کا کیا کردار ہوتا ہے، کس طریقے سے ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اگر وہ نیک ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے سے نوازا، اور پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اس کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑا۔ ہم اور آپ واقعہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شادی ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی،
اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تو اس بیٹے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ بچہ اسی ماں کی آغوش میں تربیت یافتہ تھا، ماں کی آغوش میں تربیت یافتہ تھا، جس نے پہلے ہی مرحلہ میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دین کے معاملات میں عورتیں اپنے شوہر کا ساتھ دیں اور اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے باپ کا ساتھ دینے والا بن جائے۔ یہ گھر کی اسلام، اگر گھر درست ہوگا، ایک فرد کو اگر مائیں گھر کے اندر سدھار دیتی ہیں تو وہ فرد جب معاشرے میں نکلے گا تو معاشرہ اس کے ذریعے سے سدھر جائے گا، اس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اسی لیے عورت کا عظیم کردار ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ دنیا میں ہم پریشان ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، کیوں؟ ہمارے گھروں کے اندر جو برکت کے اسباب ہیں ان سبب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہوں۔ پہلے عقیدہ، صالح عمل، آگے شرط لگا دی، صالح عمل وہ ہوگا جو ایمان کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ نیکی، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشہور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو ہم بارہا سنتے ہیں، عبداللہ ابن جدعان کی۔ وہ بہت نیک کام کیا کرتا تھا، بہت حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس کی نیکیوں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اس نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ تو ایمان کے ساتھ عقیدے کی درستگی، عقیدہ درست رکھنا۔ وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اگر ہم اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دے گا۔ تو نیکی، اگر چاہتے ہو کہ گھروں میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، مال کا زیادہ ہونا، مال کا بہت وافر مقدار میں ہونا یہی برکت نہیں ہے۔ برکت حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار ہو، جب آدمی اس میں آئے تو اس کو سکون محسوس ہو، گھر کے باہر ہو تو گھر والوں کے بارے میں وہ اس کو اطمینان ہو۔ یہ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں؟ کس طریقے سے کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں؟ اس کے لیے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ مرد بھی ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کی نگرانی ویسے نہیں کرتا، عورت ذمہ دار ہے کہ اس کے پاس پلنے والی اولاد کی اس نے وہ دینی تربیت نہیں کی، انہیں نہیں بتایا کہ زنا کا گناہ کیا ہے، انہیں نہیں بتایا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ہمارے اسلام کو اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس روئے زمین پر اسی طریقے سے بے حیائی کی اور برائی کی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرنے کے لیے جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، اگر ہم ان کے اقوال کو سنیں تو وہ کہتے ہیں، ایک مفکر کہتا ہے مشرق کی حالت اس وقت تک نہیں سدھر سکتی، ان کے نظر میں معاشرہ جب بے حیائی پر آمادہ ہو جائے، جب عورتیں آفسوں میں ان کے شانہ بشانہ کام کرنے لگ جائیں، انہیں اپنی نگاہوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنی شرمگاہوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو بازار میں نکال دیا جائے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں معاشرہ سدھرا ہوا ہے۔ مشرق کی حالت اس وقت تک سدھر نہیں سکتی جب تک عورت کے چہرے کا پردہ اٹھا کر قرآن پہ نہ ڈال دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیجئے کہ ہم نے خود
قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، ہم نے خود قرآن کو پردے میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے جو کچھ انتظام کیا، جو کچھ ہمارے درمیان پھیلا دیا، آج بے حیائی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں کھل کر کچھ باتیں کہوں کہ آج موبائل کا جو دور ہے، ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ کل تک وہ ناول لے کر پڑھتی تھی، کل تک ناول لے کر پڑھتی تھی، اور آج وہ سارے ناول وہ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، سارے کردار کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھ جائیے ہماری عورتیں، ان کی گفتگویں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، دیکھیے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معاملہ ہو گیا۔ آپ اسمبلی سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کردار کی بات کر رہی ہیں جو انہوں نے سیریل میں دیکھا ہے۔ یہ ہماری ماؤں کا حال ہے، ہمارے گھروں کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مفکر کہتا ہے کہ ایک شراب کا جام اور ایک آوارہ چھوکری امت محمد میں وہ کام کر سکتی ہے جو بڑی بڑی توپیں اور بم اور بارود نہیں کر سکتے۔ یہ خیالات ہیں ان کے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی ساری رہنمائیاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ یہی ہماری ہی خواتین تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل کرنے والی خاتون ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے ہر چیز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں، غزوہ احد میں، صلح حدیبیہ، غزوہ حنین، جنگ یمامہ وغیرہ میں آپ کے ساتھ تھیں۔ یہی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک احد کے میدان میں ایک کافر آگے بڑھا تو انہوں نے اس کے گھوڑے پر پہلے برچی ماری، اور پھر بعد میں اس نے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا، ان کا ہاتھ کاٹا تھا۔ تو جب یہ آپ کے سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام عمارہ، یہ شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ ام عمارہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کی پنڈلی کٹ کے اڑ گئی۔ یہ عورتیں جہاں گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت کرتی تھیں، جہاں گھروں کے اندر اپنی اولاد کو صحیح رخ پر لگاتی تھی، انہیں جہاد کے لیے تیار کرتی تھی، انہیں دین کی خدمت کے لیے تیار کرتی تھی، وہاں موقع پڑنے پر خود بھی میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھاتی تھیں۔ کون سی خواتین؟ اور یاد رکھنا، یہی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ کے ساتھ ساری جگہ پر رہتے ہیں، آپ سے دین کی تبلیغ سیکھتے ہیں، آپ کے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ وقت مقرر کیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کا نزول بھی فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات، یہ پوری آیت کریمہ اتاری کہ مرد عورت سب ایک ساتھ ہیں۔ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یہ اس کے لیے جہاد کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں گھر کے اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھر میں ہمارے عورتوں کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے گھر کے ہر فرد کی اصلاح فرمائے، انہیں دین سے وابستہ فرمائے، قرآن کی تعلیمات سے اللہ رب العالمین نے وابستہ فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور اسی پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.